بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجہ کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا جس پر وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح بیٹھتی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو نیک اور عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس نوجوان کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ وہ مراقبہ میں، ذکر میں، تسبیحات اور تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی اور کئی دن بھوکا اور پیاسا بھی رہا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس سے بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ نے مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ لیا ہوگا۔ یقیناً وہ سب کچھ دیکھنے، سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اللہ کا ڈر اس کے دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، تم کیوں کانپ رہے ہو اور تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ نوجوان نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ عورت نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ نوجوان نے کہا، نہیں۔ جس پر وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ نوجوان نے کہا، میں جاتا ہوں۔ عورت نے پوچھا، تم کون ہو؟ نوجوان نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی میں رہتا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ جب وہ چلا گیا تو اس عورت کو اس کی جو تھوڑی دیر کی صحبت نصیب ہوئی تھی اس کی برکت مل گئی اور اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کی مرتکب ہونے والی ہوں، میں خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی
اور اسے ندامت ہونے لگی کہ اب میں کیا کروں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اب حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے کوئی توبہ کی صورت ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ اس وقت حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس عورت نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں حضرت موسیٰ سے ملنا چاہتی ہوں۔ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا وہ کچھ بے وقوف تھا اور اس کو پیغام پہنچانے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا۔ اس نے سب کے سامنے جا کر کہا، حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے کیوں آئی اور ان سے اس کا کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بے وقوف آدمی نے اس عورت کو کہا، میں نے بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور وہ بڑے خفا ہوئے تم سے۔ وہ عورت ڈر گئی اور اس نے سوچا میری بدکاریاں ایسی ہی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے میرے ساتھ بات کرنا گوارا کیوں نہ کیا۔ کیا میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے؟ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اس عورت نے کبھی اللہ کو نہ پکارا تھا، نہ ہی اس کو کوئی طریقہ آتا تھا۔ اس نے گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور دل سے کہا، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا اس پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اس نے رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں اور اکیلی مکان میں رہتی ہوں، میری ایک ہی خادمہ ہے، اگر میں نیت ٹھیک بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے۔ اس نے سوچا کہ عورت ذات ہوں اور کہاں جاؤں۔ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہوں، ممکن ہے کہ وہ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لے۔ چنانچہ عورت اس بستی کی طرف چل پڑی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر جا پہنچی۔ گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ عورت اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب وہ اپنے مسلح کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے یہاں تک تو نہیں آ گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔
نوجوان پر اتنا زیادہ خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ ہوئے اور اس عورت کو بھی دکھ ہوا۔ اس کے سوگ کے 3 دن بعد اس عورت نے اس لڑکے کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو گی؟ عورت نے کہا مجھے منظور ہے۔ جب اس لڑکے کے بھائی سے بات کی گئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس لڑکے کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ وہ اللہ کتنا غفور رحیم ہے کہ انسان جتنے بھی زیادہ گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے سچے دل سے جائے تو وہ نہ صرف اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کو انعامات سے بھی سرفراز فرماتا ہے۔